آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد پروگرام روشن پاکستان لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ایسی اہم خبر آئی تھی کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ ہے، طالب علموں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے مجھے اطلاع دی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو طلال چودھری صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا مجھے ذرا بایو ڈاٹا بتائیں۔ یہ کوئی 4-5 سال پہلے تو ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ طلال ایک چودھری دم صاحب جڑاوالا سے MNA ہیں، ٹھیک ہے جی، قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ بدقسمتی سے میری ہی برادری ارائیں برادری سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ایک عرصے سے مبینہ طور پر محترمہ کے ساتھ انوالو تھے، اور جب محترمہ کسی اور کے ساتھ بھی انوالو ہو گئی مبینہ طور پر، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو جب وہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہو گئی تو یہ ان کو میسیجز کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے 1-2 مرتبہ ان کو منع بھی کیا، اور یہ منع نہیں ہوئے۔ کل رات کو یہ 164 نمبر مکان، کوٹھی نمبر 164 عبداللہ گارڈن نہر کے کنارے فیصل آباد میں ان کے گھر 2:30 بجے رات کو مبینہ طور پر نشے میں دھت پہنچ گئے۔ انہوں نے جب ان کو پیغام بھیجا، میسیج کیا، تو خبر اصل میں یہ ہے کہ ان کے فون پہ فون کس نے کیا تھا؟ ان کے فون پہ عائشہ بلوچ نے فون کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں دن کے ٹائم میں تو بات کرتے ہیں۔ جب یہ میسیجز کر رہے تھے نا ان کو، تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ آپ دن کے ٹائم میں آئیں۔ یہ اس دوران وہاں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ اس وقت وہاں پہنچ چکے تھے، اور یہ جب ان کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے تو انہوں نے ان کو ایک اور میسج کیا کہ میں تو آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہو اچھا، تو آپ کیا لینے آئے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں تاریخی جملہ بولا کہ میں آپ سے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم سازی کر دی جائے، تو تنظیم سازی کے لیے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، تو میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آ جائیں، پھر باجی تنظیم جو ہے وہ ذرا تیار ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، عزت سے چائے پلائی، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے کھنے سیک دیے۔ انہوں نے کہا اے 1 ووٹ، اے 10 ووٹ، اے 15 حلقے تے اے 20 حلقے تے ہن تسی جا کے مشتمل ایک الیکشن لڑ لو۔ اس تنظیم سازی نے حلقہ اچھا بندیاں مجھے انہوں نے صرف ایک حلقہ بات، بندیاں انہوں نے ان کے چہرے پہ دے دی۔ اچھا، اب یہ جھوٹ کیا بول رہے ہیں، میڈیا پہ الزامات دے رہے ہیں کہ میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے حضور طلال چودھری صاحب نے ایک ویڈیو بنوائی یا کسی نے بنائی وہاں پر 164 عبداللہ گارڈن کے سامنے کھڑے ہو کے، اور پولیس کو بیان دینے کی کوشش کی، جو پولیس وہاں موجود تھی، کہ جی وہ میں ایسے آیا تھا، میرا فون بھی چھین لیا، مارا بھی ہے، اور اگر آپ ان کی عورتوں کے فون چیک کریں تو میرے فون کے نمبر ان کو آپ کو ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے بس کا کام نہیں ہے، پولیس والوں نے، آپ تو سمجھتے ہیں آپ کرائم رپورٹر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر DPO کو بلاؤ۔ انہوں نے پھر فون کیا، وہ بھی ریکارڈنگ ہے، وہ بھی ریکارڈنگ وائرل ہو چکی ہے، کہ انہوں نے DPO کو کہا جی فوراً پہنچ جائیں، یہاں اعلیٰ سطح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو اعلیٰ سطح اجلاس ہو گیا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی مطلب کیا کہتے ہیں VIP قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر پولیس افسران آئے ہیں تو یہ وہاں سے جا چکے تھے، انہوں نے ان کا بیان لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ لاہور چلے گئے، نیشنل اسپتال میں داخل ہو گئے، وہاں کی ویڈیوز بھی اس نیشنل اسپتال کی یونیفارم پہنے ہوئے، مریضوں والا لباس پہنے ہوئے وائرل ہو چکی ہیں، اور اب اچانک یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب پولیس ان کا بیان لینے کے لیے وہاں پہنچی ہے تو یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اچھا، خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آج عائشہ رجب بلوچ نے، جن کے والد صاحب رجب بلوچ کی وفات پر ان کو مخصوص نشستوں پہ بنایا گیا تھا MNA، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں یہ نشست چھوڑ دوں گی کیونکہ میری بڑی بےعزتی ہو گئی ہے، میں اس قسم کی کسی بھی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتی، اور اس طرح سے میں پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں رہ سکتی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ رات 2:30 بجے ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت انہوں نے جلد بازی میں طلال چودھری صاحب نے فلم بنوا لی۔ اگر یہ فلم نہ بنواتے تو شاید یہ واقعہ ISI پر ڈال دیا جاتا، اور یہ بال بچے ہیں ISI والے کہ طلال چودھری صاحب نے یہ واقعہ
نامعلوم ISI کے افراد پر نہیں ڈال دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھ دیا، شاید کسی جاہل آدمی نے ان کا ٹویٹ استعمال کیا ہے جس کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے، کہ انہوں نے لکھ دیا کہ ٹویٹر پہ کہ عائشہ بلوچ کے نامعلوم بھائیوں نے طلال چودھری کو مارا. اب نامعلوم بھائی شاید میاں نواز شریف بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے ہوتے ہیں. ہمارے بھائی تو معلومات والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں معلومات ہے آپ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے. تو یہ نامعلوم بھائی جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور کبھی وہ کہتے ہیں میرے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، طلال چودھری صاحب کہتے ہیں رات کی جو ویڈیو آئی ہوئی ہے صاف ستھری ویڈیو، جو جس کو کوئی کہہ نہیں سکتا فوٹو شاپ ہے کچھ ہے، وہ صاف ستھری ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کے گھر سے مجھے مار پڑی ہے، یہ وہ گھر ہے 164 نمبر، ان کو پکڑو، موبائل میرے ان کے پاس ہیں. صبح وہ کہہ رہے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ. یہ کیا نوسر بازیاں کرتے ہیں سیاستدان سر. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں اس ساری باتوں کو چلیں ہم نے ایک بڑے لائٹ موڈ میں لے لیا، ایک معاملہ ہو گیا، لیکن اس بات میں ایک بڑی افسوسناک بات ہے اور بہت ہی ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا کہ وہ جو خاتون MNA ہیں، نہ میں ان کا نام لوں گا، ویسے تو آپ نے لے دیا، کہ وہ جو خاتون MNA ہیں کہ ان کے پہلے کسی اور کے ساتھ کوئی روابط تھے، پھر ان کے ساتھ روابط ہو گئے، اور پھر یہ میں اس بات کو صرف اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت کی انتہائی بدقسمتی ہے، اور اسے میں ایک بدماشی سے تصور کروں گا کہ ایک خاتون، دیکھیں جب آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، آپ ایک آفس میں ہوتے ہیں، آپ ایک تنظیم میں ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین اور مرد اور سب لوگ آپس میں ملتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ملتے ہیں، کولیگز کی طرح ملتے ہیں، دوستوں کی طرح ملتے ہیں، ہر طرح سے ملتے ہیں، کو بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم جتنے مرضی آزاد خیال ہو جائیں، جتنے مرضی ہم لبرل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ایک خاتون اور ایک اس کے جو گھر کا تقدس ہے وہ اپنی جگہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر ایک خاتون آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ میرے گھر مت آیا کریں یا مجھ سے مت ملا کریں یا مجھ سے مت بات کریں کسی بھی وجہ سے، کیا بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی وجہ کے بیچ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ باز آئیں اس بات سے، رات بجائے کے اس کے ڈھائی کہ آپ بجے بدتمیزی کا، اور رات کے بدتمیزی نہیں پورے 2:30 بلکہ بجے یہ انتہائی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ گھر پہ پہنچ جائیں کسی خاتون کے رات کو، رات کے 2:30 بجے. رات کے 2:30 پھر آپ گھر پہ پہنچ جائیں، اور پھر جب آپ کے ساتھ وہ ظاہر ہے کسی ہر گھر کا ایک تقدس ہوتا ہے، ہر خاتون کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اس کے اوپر آپ کی کوئی، میرا مطلب ہے کوئی کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہو یا جائے آپ تو شاہ اس کو صاحب آپ گولی مار لاہور کے سکتے ہیں. رہنے والے ہیں، آپ لاہور کے، میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں. آپ اگر بازار حسن کی طرف چلے جائیں نا، تو جہاں پر طوائفیں باقاعدہ طور پر اس معاملے کو پروفیشن سمجھ کے تو ڈانس اور وہ رقص و سرور کی محفلیں کرتی ہیں، ان کے گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. یہ تو ایک شریف عورت تھی، تو وہاں تو کسی آپ طوائف کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یہاں امریکہ برطانیہ میں آپ کسی چور کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. یہ MNA ہیں، یہ قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں، میرا خیال ان ہے کو شرم نہیں آئی ذرا بھی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو پارٹی ہے، ان کے جو کرتا دھرتا ہیں یا ان کے جو انچارج ہیں، ان کو اس بات کا بڑا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور بجائے اس بات کے جاننے پہ ایک اور اس بات کا چرچا کرنے پہ ایسا کہ کون لے گا؟ ان کی پارٹی کے ان کے قائد کے آپس میں اوپر بھی، دوستی تھی، ان کے آپس میں ان تعلقات کی تھے، اس پارٹی بات کے پر نہیں، بلکہ بات یہ ہونی چاہیے کہ کیا وہ کس کی اجازت سے وہ رات کے 2:30 وہاں پر گئے تھے، تنظیم اور سازی کے وہ لیے کیوں گئے تھے، اور ان کی کیسے یہ جرت ہو گئی. نہیں. دیکھیں یہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ طلال چودھری صاحب کا آج سے 4-5 سال پہلے تک، 6 سال پہلے تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ سر میڈیا کے اوپر بدتمیزیاں کر کے اور ایک ولگر لینگویج استعمال کر کے اور یہ اس طرح کر کے یہ ایک دم یہ سامنے آئے ہیں، اور ایک اپنی طرف سے بہت کون بڑے ان کا یہ. نوٹس لے گا؟ کون لے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قائد جو ہیں، جن کے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ بھی تنظیم سازی میں مصروف رہتے ہیں. اور تنظیم سازی کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان سیاسی جماعتوں میں کتنی دفعہ تنظیم سازی ہوئی ہے، تو کتنی دفعہ اگر لوگوں اگر کو. اس اگر اس جماعت کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شریفانہ ماحول قائم رہے، خواتین کی عزت ہو، کارکنوں کی عزت ہو، تو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم مریم نواز جو ہیں، وہ جو ایک مرکزی لیڈر ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں، وہ بھی سیاست کی مشکلات کو وہ سمجھتی آپ ہیں کو، کہ سر آپ خاتون کو. لاہور کے رہنے والے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ CM پنجاب جو تھے
میں اب ان کا کیا نام لوں، پارٹی ان کی مسلم لیگ کی ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، بڑے بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں. تو وہ جب وہاں پر آپ کو یاد نہیں وہ جواد جی سمینا خالد جو فلم ایکٹر ہے اور وہ بازار حسن میں رہتی ہے، تو ہم تمام رپورٹرز کی اور تمام انتظامیہ کی اور ڈپٹی کمشنر اے سی اور وہاں کے اس وقت کے ایم این اے میاں ستار کی دوڑیں کیوں لگی تھیں اور رات کو 2:30 بجے کیوں بلایا گیا تھا. اور بعد میں معاملہ نکلا تھا کہ سمینا خالد کے گھر میں کسی نے کوڑے کا شاپر پھینک دیا اور اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فون کر دیا اور وہاں پہ ساری پنجاب کی انتظامیہ پہنچ گئی تھی. وہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ کی دوست تھی تو رات کے 2:30 بجے وہ کسی طوائف نے جب اس کو کوڑا پھینکا اور گالیاں نکالی تو اس نے فوراً وزیر اعلیٰ کو فون کیا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ عام آدمی کی تو دسترس جو ہوتی ہے اپنے محلے کے کونسلر تک بھی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کی، ان جیسے لوگوں کی دسترس جو ہے. اور پھر جو ایم این اے ہیں وہ کسی شریف عورت کے گھر میں گھس گئے اور وہ عورت جو ہے وہ رجب علی صاحب کی بیٹی جو ہے، بلوچ ہیں وہ لوگ. جی شاہ صاحب، آج لگتا ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. ناظرین آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ یہ پروگرام کل صبح جو ہے ایڈٹ ہو کر ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے گا. ہم اس یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے فیس بک پہ لگائیں گے، آپ وہاں سے یہ پروگرام بغیر کسی تعطل کے سن سکیں گے. جو آج تعطل آیا ہے اس کے بغیر اس کو سن سکیں گے اور یہ پورا اچھا پروگرام آپ کے اچھا سامنے. امداد صاحب، میں یہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی جی صرف ایک دو باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے موٹر وے کے اوپر جب ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ریپ کا، تو انہوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا سی سی پی او نے کہ یہ خاتون جو تھی یہ رات کو کیوں نکلی، پٹرول کیوں نہیں بھروایا، اس راستے سے کیوں آئی، موٹر وے سے کیوں گئی. تو ہمیں اس طرح کے سوال اس معاملے میں بھی نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ان کے آپس میں کوئی تعلقات تھے یا نہیں تھے. نہیں تعلقات نہیں تھے نہیں، ہم نہیں یہ بات کہہ رہے ایک سیاسی جماعت کے. صاحب، ہم یہ بات میں آپ نہیں کی کہہ نہیں رہے، بات ہم کر تو یہ رہا میں سوال آپ کی کہہ نہیں رہے بات ہیں. کر رہا میں آپ کی نہیں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ بجائے اس کے کہ یہ سوال جواب خاتون سے کیے جائیں کہ وہ کیوں آئے، یہ سوال جواب طلال چودھری صاحب سے کیے جائیں کہ چلیں ہم ان کی یہ جی جی، بات کو درست فلحال مان چودھری لیتے ہیں ایک صاحب، منٹ کے لیے. پہلے وہ جو خاتون ہے وہ تو ایک شریف عورت ہے، اس کی جو ماضی کی رپیوٹ ہے وہ بھی ایک شریفانہ رپیوٹ ہے. ہاں لیکن وہ طلال اچھی چودھری خاتون ہے. صاحب تو منجے ہوئے بدماش ہیں. اور یہ منجے ہوئے بدماش کیوں لینے گئے 2:30 بجے ان کے گھر تنظیم سازی ہاں کرنے کے تو لیے؟ ان اور سے یہ یہاں سوالات. لندن میں بھی ایک منجے ہوئے بدماش جو ہے نا، عابد چودھری صاحب، عابد کیا نام ہے ان کا، عابد شیر علی صاحب، وہ بھی اس لیے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی بہت ساری تنظیم سازیوں میں ملوث رہے ہیں اور اب وہ لندن سے تو جا ہی نہیں رہے. ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے طلال چودھری صاحب سے. اور کیونکہ انہوں نے بیچ میں پارٹی کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، مسلم لیگ نون کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تنظیم سازی کے لیے وہ گئے تھے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ 2:30 بجے کون سی تنظیم سازی تھی. اور اگر جی وہ یہ بالکل کہیں کہ پوچھنا مجھے چاہیے. خاتون نے بلایا تھا، تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر کوئی خاتون آپ کو رات کے 2:30 بجے تنظیم سازی کے لیے جائیں گے تو آپ منہ اٹھا کے چلے جائیں گے وہاں پہ؟ آپ کو ہاں خود عقل نہیں ہے؟ آپ کو اتنی سمجھ بالکل، نہیں ہے؟ یہی بات. اور پارٹی کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا بھائی کہہ رہا ہے. یار کیسے فضول اور ڈرامے باز جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں سر. یہ نوسر باز ہے، ان کا لیڈر نوسر باز ہے، خود بھی نوسر باز ہے. اس بدتمیزی کے اوپر میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ اس خاتون کو ایک تھانے میں درخواست دینی چاہیے اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ جو گھر کے اندر آپ زبردستی کیجیے گا. گھسے تھے وہ بھی، سائبر کرائم کا بھی مقدمہ ہونا چاہیے جس کچھ میں نہیں انہوں ہے نے کہا سر کہ کچھ نہیں ہے. میسیجز میاں کرتے نواز رہے. شریف نے، ہماری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف نے مریم نواز نے اس خاتون کو اس معاملے کو دبا جانے کے لیے کہا ہے اور ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر وہ پارٹی میں رہنا چاہتی ہیں تو طلال چودھری کے معاملے کو زیادہ نہ اچھالیں، اس سے پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق خاتون نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح مجھے بےزتی کروانی ہے تو میرا آپ استعفیٰ لینے، میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا ساری خیال ہے کہ اس معاملے کو ایسے ہی نہیں جانے دینا چاہیے، اور اس معاملے کو، اس خاتون کو، انکوائری ہونی اس چاہیے، پارٹی کو پارٹی اور کے سب اندر کو بہت انکوائری سیریس ہونی لینا چاہیے. چاہیے. اچھا شاہ یہ صاحب، وقت کیونکہ ہے. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، 4 منٹ ہیں. 4 منٹ میں ہم نے آپ کو ایک اور خبر دینی ہے، ایک اہم خبر دینی ہے. وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پرنسس جو ہے وہ دوبارہ سے ماں بننے والی ہیں. کیٹ ملٹن، کیا نام ہے ان کا، پرنسس ہیری کی بیوی، وہ دوبارہ مبارک سے ہو جی آپ کو، ماں بننے والی ہیں. آپ برطانیہ کے ماموں بننے شہریوں والے کو ہیں. مبارک ہے. ہم دوبارہ سے جو ہے ان کو مبارکباد دیں گے، ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، سیلیبریٹ کریں گے.
اور ایک اور خبر آپ کو بڑی تو پھر اہم تو آپ دینے، ماموں بن جائیں گے ہیں امجاد ہم صاحب؟ تو ماموں بنے ہی ہوئے ہیں، تو آئے ہوئے ہیں یہاں، ماموں نہ بنتے ماموں نہ بنتے تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں نے ماموں بنایا تو ہم یہاں آ گئے، تو ہاں غربت اور مزدوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں دوسری اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ آج میاں محمد نواز شریف کے گھر واقعہ لنڈن ایمن فیلڈ کے سامنے کچھ نقاب پوشوں نے ایک مظاہرہ کیا جس میں وہ لوٹر گو بیک کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن پولیس کے آنے پر وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ پولیس کے مطابق انہوں نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دے رکھی تھی اس مظاہرے کی، اور یہ 6 افراد سے زائد فرد بھی تھے۔ تو اب یہ نواز شریف کی فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی رپورٹ درج کرا دی ہے، لیکن 2 دن پہلے یہ بھی کچھ کر چکے ہیں، اپنے دفتر کے بعد 12-14 لوگوں کو لے کے پریس میڈیا پریس ٹاک بھی کر چکے ہیں۔ تو اب کیا پرچہ در پرچہ، اب تو کرائم رپورٹر رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر وہ جو غلطی کرے وہ بھی وہی پرچہ کرا دے، دوسرا کرے وہ بھی کرا دے، بنے گا کیا؟ یہ تو آپ بتائیں گے، وہاں پہ آپ کی پولیس ہے یہ عام اور طور پہ آپ کیا ہوتا ہے اگر پارٹی آپ عام وہاں میں پرچہ آپ کرا دے؟ وہاں پہ ماموں بننے والے ہیں، آپ کی پولیس ہے، آپ افسر ہیں، آپ کی ایک پارٹی ہے، آپ کی دوسری پارٹی ہے، وہ آپ کے چہیتے لیڈر ہیں، ایک آپ کے لیڈر پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو مرضی کریں آپ وہاں پہ جناب۔ وہ 5-6 لوگوں کا ایک ہو گیا تو اس پہ پرچہ ہی کرا دیا، چلے اچھی بات ہے۔ میں ان کو بھی نہیں چاہیے تھا نا، انہوں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ نہیں تو تو یہ یہ وہ غلط بھی، بات ہے نا، یہ لیکن اب میں چھوٹے یہ سمجھتا ہوں آپ مجھے یہ ضرور جواب دیجیے گا کہ اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن جمہوری طریقے سے، چلو نہیں بھی اجازت دی تھی، آپ کے خلاف کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، جبکہ آپ جی بھی کچھ دن پہلے یہی کر رہے تھے، ٹھیک جی ہے نا جی؟ تو آج ایک اور شاہ صاحب، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں جلدی سے 2 منٹ کے اندر اندر آپ سے آخری لائن ایک لے رہا ہوں، اور وہ آخری لائن یہ ہے کہ شہباز شریف نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ ہم استعفے دینے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ وہ دیر کتنی ہوتی ہے سر؟ بس وہ جب ان کو اشارہ آئے گا تو اس وقت ہی وہ استعفے دیں وہ گے۔ یاد ہے آپ کو جب آپ کرائم رپورٹر ہوتے تھے تو وہ اخباروں میں ایک بیان چھپا کرتا تھا ایس ایس پی کا، شہر کے اندر جواریوں کو جوئے خانے کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں تو میں نے اس زمانے کے ایک ایس پی صاحب سے پوچھا، کلب باس یا کوئی تھے، میں نے کہا سر وہ آپ سے اجازت بھی مانگنے آتے ہیں جوا کھولنے کی؟ کبھی آپ کے پاس اپلیکیشن لے کر آئے ہیں کہ جوا خانہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ بیان دیتے وقت یہ تو سوچ لیا کرے کہ آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جوئے خانے کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو کیا کوئی جواریا اجازت لینے آتا ہے پہلے کہ جناب میں نے جوا خانہ کھولنا ہے؟ تو یہاں برطانیہ وغیرہ میں تو پرمیشن لینے آتے ہیں نا، وہ لائسنس ہوتا ہے اس کا، جی جی پھر وہ بناتے ہیں ایک شاپ اور وہ سارا۔ تو اب وہ محلے میں گلی میں کم صحیح کھیلنے والا، تو وہ کم صحیح، اب لوگ پوچھیں گے کیا لفظ ہوتا ہے؟ لاہور کا یہ کم صحیح لفظ ہے ہاں، جو، یہ شہباز شریف صاحب بھی بیان دیتے تھے ہاں کہ اجازت نہیں ڈکیتیوں دیں گے۔ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب انہوں نے کہا کسی کہ کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی اب کہا جائے گی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے ہماری پارٹی کے کسی رکن کو فوج سے ملے، پھر اچانک کہا ہے اب ہماری پارٹی کے کسی رکن کو اجازت نہیں ہے رات کو 2:30 بجے تنظیم کرنے۔ شاہ جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس اب میرا خیال ہے کہ پروگرام ختم ہونے کا ٹائم آ گیا اچھا ہے۔ ہاں تو اب ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ محترم مہمانان موجود تھے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو بڑا ہلکا پھلکا رکھا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے آپ کو وہ معلومات دی جو ہر اوورسیز پاکستانی کو پہنچنی چاہیے کہ کینیڈا میں جو ایڈمیشنز ہیں یونیورسٹیز کے، اس میں ریسزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کینیڈین گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ کینیڈا کے جو کونسل خانے ہیں دبئی میں، ابو ظبی میں، جہاں ہمارے پاکستان کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے ویزے اپلائی کرتے ہیں، وہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے شاید نفرت کرتے ہیں، اور وہ پاکستانیوں کے کیسز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسٹیٹ میں ریفیوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں داخلے سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک، جن ممالک کے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے ملازمین کینیڈین ہائی کمیشن ابو ظبی میں اور دبئی میں موجود ہیں، ان کی ویزے لگنے کی تعداد حیرت انگیز تک زیادہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم نے آج اپنے پروگرام میں اٹھایا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر متعلقہ عدالتوں تک آواز پہنچائی جائے، اور پاکستان سے جو ذہین طالب علم آنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے کینیڈا، ان کے لیے راہ ہموار کی جا سکے اور ان کی راہ میں روڑے ٹانے والے لوگوں سے ان کا چھٹکارا حاصل
ناظرین، آج یہاں پر ایک انتہائی افسوسناک خبر بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی جناب ریاض شاکر صاحب، جو کہ روزنامہ جنگ جیو کے ساتھ اخبارات کے آغاز سے ہی منسلک تھے، اور ان کا ایک بڑا مقام تھا کورٹ رپورٹنگ میں، بڑے منجے ہوئے کورٹ رپورٹر سمجھے جاتے تھے۔ اندرون شہر لاہور لوہاری گیٹ سے ان کا تعلق تھا۔ بڑے ہی سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے اور خاموش طبع ریاض شاکر آج ہم سب میں نہیں رہے۔ آپ کے والد صاحب شاکر ایک معروف کارٹونسٹ تھے، اور یہ شوق ریاض شاکر صاحب کی ان کی طبیعت میں ورثے میں آیا تھا۔ وہ دوران رپورٹنگ بھی کئی مرتبہ ہمیں بڑے خوبصورت کارٹون بنا کر، جب عدالت کی طویل کارروائیاں ہوتی تھیں تو اپنے ساتھی رپورٹروں کو محظوظ کیا کرتے تھے۔ یہ خلا کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ ریاض شاکر دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکیں گے۔ ریاض شاکر جیسا با اخلاق بہترین رپورٹر دوبارہ صدیوں میں پیدا ہوگا۔ ہم سب اس افسوسناک واقعے پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور تمام دوستوں کے ساتھ جو بھی دوست ہمارے جرنلسٹ ہیں یا پھر میڈیا فرینڈز ہیں، ان سب سے دعا کرتے ہیں کہ التماس ہے سورہ فاتحہ کی، درود پاک کی اور بخشش ریاض شاکر کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امداد حسین شہزاد کے پروگرام کا نام تھا روشن پاکستان۔ مختلف موضوعات پر بات ہوئی، ہلکا پھلکا پروگرام رہا۔ اگلی اتوار کو پھر آپ کی خدمت میں روشن پاکستان پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کو امدادی کاروائیاں، جمعرات کو لنڈن ٹاک، اور کئی پروگرام جو اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن کے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔